ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں پنجابی کلام پیش کر رہے تھے، مزاحیہ پنجابی کلام۔ تو ہمیں تو ایاد صاحب کی نظمیں ہیں، ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ دو دوستوں کے درمیان مکالمہ ہی ہے کہ ایک کی آنکھیں لال نظر آ رہی تھی تو دوسرے نے کہا کہ یا تو رج کے سونا ہے تو یا نشہ کرنا ہے۔ تو جواب وچ اس آکھیا کہ میری اکھیاں دی لالی دا پوچھ نہیں سبب، بد نصیبی دے وقت زخم تازے نہ کر، جیڑی پہلے ہی مصائب دا مجموعہ ہے اس غریبی دے وقت زخم تازے نہ کر۔ میں شرابی بھی نہ سکھ دا راجہ بھی نہ، سیج ویکھی بھی نہیں نیند ماڑی بھی نہیں، بے سہارا بھی نہ تیری قربت بھی ہے، زندگی پیار دی بھکھی بانی بھی نہیں، پر میں اللہ دی سਹੁੰ چا کے آدھا پیا گل دے وچ جھوٹ یا کوئی ملاوٹ بھی نہیں، گل ہے بہوں دیر دی آج یا کل دی بھی نہیں، سیج سکھاں دی ایک دن نصیب ہو گئی، میں بے فکری دی جھولی دے وچ سوں مٹھی نیندر میرے بہوں قریب ہو گئی، خواب وچ ایک میں قیامت دا منظر ڈٹھا، تو مخالف دے دل دی دعا ہو گیا ہے، میری صدرن دے کے حقارت دی بھا، میں تو زندگی دے کیتے جدا ہو گیا ہے، تیرے نکھڑن دے گابر تو آنکھ کھول گئی، آ گیا ہے تو مینوں میرے گھر وچ نظر، تو میرے کول ہے تاں وی کھاندا پیا ہے اس دیہاڑے تو آج تیں جدائی دا ڈر، گاٹے لا لیے جگراتیاں دی سزا، دوجی واری نہ وت کوئی عذاب آ ونجے، درد بھیں کے نہ ستا اسے خوف تو وت نہ سگواں بچھوڑے دا خواب آ ونجے۔ سر ہمارے اگلے شاعر جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے لیے ایک شعر کہ تم سے فریب کھا کے بہت خوش ہوئے ہیں ہم، تم سے فریب کھا کے بہت خوش ہوئے ہیں ہم، اتنے حسین شخص سے کچھ تو ملا ہمیں۔ تو ہمارے اگلے شاعر محمد بشیر حیدر صاحب، سر آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ بشیر حیدر صاحب۔ السلام علیکم معزز شعراء اور صاحب صدر سے اجازت کے ساتھ میں بغیر تمہید کے اپنی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ ایکچولی میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں تھا، یہ بھٹی صاحب کا فساد ہی سمجھیے کہ غلطی سے ان کے سکول کے اندر میں نے کوئی ایک شعر سنا دیا تو وہ مجھے شاعر سمجھ بیٹھے، اس کے بعد شاید میں شاعر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ کس حد تک اس کے اندر میں کامیاب ہوں، یا اس کے بعد یہ فیصلہ کروں گا کہ آج کے بعد مجھے شاعری نہیں کرنی۔ جی شکریہ۔ یہ جو زندگی میں نے کہیں پہلی کوئی باقاعدہ طور پہ غزل لکھی تھی وہ عرض کرتا ہوں، کسی ایک نشست کے اندر جب میں نے سنائی تو اس میں ایک شعر جسے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی، ادریس آزاد صاحب کے ہاں خوشاب کے اندر نشست تھی، تو وہ بھی مجھے جبراً لے کے گئے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آپ شاعروں جیسے ہو، شکل سے شاید میں جون ایلیا جیسا لگتا ہوں لیکن شاعر ویسے نہیں ہوں۔ تو سنیے جی، عرض ہے وہ 3 شعر اس غزل کے جو زندگی کے اندر پہلی باقاعدہ طور پہ میں نے اس کو کہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا یہ غزل ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، نسم ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، بہر طور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جو سر کو ہم اٹھا رکھتے تو آنکھیں ہم کہاں رکھتے، جو سر کو ہم اٹھا رکھتے تو آنکھیں ہم کہاں رکھتے، نہ ہوتا خوف رنجش کا تو ہم منہ میں زبان رکھتے، جو سر کو ہم اٹھا رکھتے تو آنکھیں ہم کہاں رکھتے، نہ ہوتا خوف رنجش کا تو ہم منہ میں زبان رکھتے، انہوں نے دل دیا ہم کو تو ہم انکار کر بیٹھے، انہوں نے دل دیا ہم کو تو ہم انکار کر بیٹھے، اگر ہم ان کا دل لیتے تو اپنا دل کہاں رکھتے، انہوں نے دل دیا ہم کو تو ہم انکار کر بیٹھے، اگر ہم ان کا دل لیتے تو اپنا دل کہاں رکھتے، وہ چلمن بھی پرانا اپنے حجرے کا اثاثہ ہے، وہ چلمن بھی پرانا اپنے حجرے کا اثاثہ ہے، اگر ماہم کبھی آتا
تو چلمن ہم کہاں رکھتے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ایک اچھا جی، یہ قطع ہے، بہت ہی دل کشادہ کر لیا ہے، بہت ہی دل کشادہ کر لیا ہے، تیری بیعت کا ارادہ کر لیا ہے. بہت ہی دل کشادہ کر لیا ہے، تیری بیعت کا ارادہ کر لیا ہے. بہت ممنون ہوں آنکھوں تمہارا، بہت ہی استفادہ کر لیا ہے. بہت ممنون ہوں آنکھوں تمہارا، بہت ہی استفادہ کر لیا ہے. اور متاثر ہو ہی جاتا تھا میں اکثر، متاثر ہو ہی جاتا تھا میں اکثر، مگر تم نے زیادہ کر دیا ہے. جی یہ ایک قصیدہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. میں اسپیشل ایجوکیشن میں جاب کرتا ہوں، وہاں پہ ہمارے ہاں ایک جو میڈم آئی تھیں جنگ سے، انتہائی نفیس، اور اس کے اندر جو خصلتیں میں نے دیکھیں اور اس کے اوصاف اور اخلاق، تو مجھے لگا کہ بہت کم مردوں کے اندر بھی ایسی صفات پائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے اس کی جب ہم ویلکم پارٹی دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو شاعروں کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں چند لفظ ہیں جو اس کے لیے عقیدتاً پیش کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب آج تک نازل نہیں ہوا، تو وہ آپ کے عرض کرتا ہوں. اے میرے تصور کے تغیر کی قیامت، اے میرے تصور کے تغیر کی قیامت، تو میرے تخیل سے بغل گیر ہوئی ہے. اے چشم کشا جاں، اے روح رواں دل، تو حسن کی تمہید کو تنویر ہوئی ہے. اعجاز ہے فنکار کی یہ کاراگری کا، امکان کے عالم میں تو تصویر ہوئی ہے. زیرک سے خد و خال کی تبریک تو دیکھو، دیرینہ کسی خواب کی تعبیر ہوئی ہے. یوں جول کے مابین مہکتی ہوئی خوشبو، جیسے یہ کتابت لوح تقدیر ہوئی ہے. اخلاق کے آنچل میں پنپتے ہوئے تیور، جیسے کسی داسی کی تو ہمشیر ہوئی ہے. کستور کو گوندا ہے شرابوں میں کسی نے، اس تاج محل کی یوں ہی تعمیر ہوئی ہے. اے سورہ راما کی لطافت کے معانی، یوں لگتا ہے کہ آیات کی تفسیر ہوئی ہے. اے ندرت شبنم نہ بہک منہ قلم سے، یہ تازہ غزل طور سے تحریر ہوئی ہے. اور ایک حمد ہے، شاعر اپنے الفاظ کے اندر اپنے ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے. کوئی سوچے جواں پہ نے رب تو میرے کو لانا میں تیریاں جواں کردہ تیل لاندہ، ہر بندے کا یہ ویسے حمد ہی ہے. اب خدا کے بانجھ پن کو ختم ہونا چاہیے، اب خدا کے بانجھ پن کو ختم ہونا چاہیے. ایک میں ہوں، ایک تو ہے، ایک مومن جستجو، جس کی قسمت بے نیازی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جس کی حمد بھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ لا وجی ہو، لا مقام، لا الہ، جس کا شجرہ اب تلک بے نام ہے، گمنام ہے. صدیوں سے جس کی عادت و ہدیت پر محیط، کس قدر جبر مسلسل کا شکار. اے خداؤں کے خدا، اے خدائے ذوالجلال، کس قدر یہ حالت زارے کہن جاری رہی. تجھ پہ صدیاں اس طرح بیتی کہ کچھ بیتا نہیں، اب تیری تعریف لکھے گا کوئی تو اس طرح. اے خدا اب تیرا کوئی حامی و ناصر نہیں، اب تجھے کوئی ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈے کس طرح. لا وجی ہو، لا مقام، لا الہ. شکریہ جی.